بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کے ہمارے موضوع کا عنوان ہے کہ ہم دعائے قنوت رکوع سے پہلے کیوں پڑھتے ہیں۔ ہمارے پاس احناف کے پاس اس سلسلے میں کیا دلائل ہیں، تو سب سے پہلی حدیث میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس کی جلد ہے 1 صفحہ 136، باب القنوت قبل الرکوع۔ عن عاصم قال سألت انس بن مالک عن القنوت فقال قد كان القنوت فقلت قبل الركوع ام بعده قال قبله قال فإن فلانا أخبرني عنك إنك قلت بعد الركوع فقال كذب إنما قنت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بعد الركوع شهرا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ عاصم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے قنوت کی بابت پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ قنوت ثابت ہے۔ میں نے پوچھا کہ رکوع سے پہلے پڑھیں یا بعد میں؟ آپ نے فرمایا کہ رکوع سے پہلے۔ میں نے عرض کیا کہ فلاں شخص نے بتایا ہے کہ آپ نے رکوع کے بعد قنوت پڑھنے کو کہا ہے، کہ کسی شخص نے کہا کہ آپ نے رکوع کے بعد قنوت پڑھنے کو کہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس نے جھوٹ کہا ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 1 مہینہ رکوع کے بعد قنوت پڑھی ہے۔ صحابہ کا عمل۔ حدیث کی کتاب مصنف ابن شیبہ میں ہے کہ اس لیے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ بھی رکوع سے پہلے قنوت پڑھتے تھے۔ شارح صحیح البخاری علامہ ابن حجر فتح الباری شرح بخاری صفحہ 291 پر لکھتے ہیں کہ اس موضوع کی تمام روایات پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ روز مرہ اور مسلسل پڑھی جانے والی قنوت رکوع سے پہلے، اور اگر کبھی وقتی حالات کے پیش نظر قنوت پڑھی جائے تو وہ رکوع کے بعد ہے۔ اس حدیث کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے کہ روز مرہ یعنی ہر روز جو ہم نماز وطر کے اندر قنوت پڑھتے ہیں تو وہ رکوع سے قبل ہے، اور نارمل حالات روزمرہ نارمل حالات خراب ہوں تو رکوع کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 70 صحابہ کی شہادت کے بعد مسلسل 1 ماہ تک رکوع کے بعد قنوت پڑھی تھی، لیکن مستقل قنوت رکوع کے بعد پڑھنا ثابت نہیں۔ 2 قسم کی قنوت ہے۔ ایک قنوت ہے کہ جب کوئی آفت آ جائے، حالات ملک کے خراب ہوں اور کوئی بہت بڑا نقصان ہو جائے، تو اس سلسلے میں اگر قنوت پڑھی جائے، جس طرح 70 صحابہ کی شہادت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ تک دعائے قنوت پڑھی تھی، اور ایسے حضرات کو بد دعا کی تھی جنہوں نے صحابہ کو شہید کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے بعد پڑھی تھی۔ لیکن جو نارمل حالات ہوں، جس طرح اب حالات نارمل ہوں، تو اس میں جو رکوع عام جو روٹین کی ہم وطر پڑھتے ہیں، تو اس میں جو رکوع قنوت پڑھی جاتی ہے وہ رکوع سے پہلے ہے، رکوع جانے سے پہلے وہ قنوت پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ ایک بات تو یہ واضح ہو گئی کہ ہم رکوع سے پہلے کیوں پڑھتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے یہ مسئلہ ہے کہ وطر 3 ہے یا 1 ہے، اور 2 کے بعد سلام کے بعد پھر 1 پڑھنا ہے، اور ہم جو ہے احناف جو ہیں یہ 3 وطر کس طرح پڑھتے ہیں؟ 1 سلام سے پڑھتے ہیں، اور جو دوسرے حضرات ہیں سلفی الحدیث وہ 2 سلام کے ساتھ پڑھتے ہیں، یعنی وہ 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیتے ہیں، اور پھر تیسری رکعت کھڑے ہو کر اکیلے اس جو ہے نا اکیلی ایک جو ہے 1 رکعت پڑھتے ہیں۔ تو اس طرح وہ 3 رکعتیں پڑھتے ہیں۔ بعض حضرات وہ ایک رکعت بھی پڑھ لیتے ہیں۔ تو اس سلسلے ہمارے پاس کیا دلائل ہیں، ہماری جو ہے اس بارے میں کیا عقیدہ ہے۔ ہم 3 وطر 1 سلام کے ساتھ کیوں پڑھتے ہیں، ہمارے پاس اس سلسلے میں کیا دلائل ہیں؟ تو حدیث سے پہلی دلیل جو ہے نا وہ پہلی حدیث میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال صلاۃ المغرب وطر النہار
वितरुन नहारी फ़अउतिरू सलात अल-लैली। मुसन्नफ़ इब्न शहबा की ये हदीस है। ये मुसन्नफ़ इब्न शहबा जो हैं वाले, ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद हैं, और ये बुखारी शरीफ से बहुत पहले मुसन्नफ़ इब्न शहबा जो है ये किताब लिखी गई। इसके अंदर क्या है, इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाया कि मगरब की नमाज दिन के वितर हैं, और इसी तरह तुम रात की नमाज को वितर बना दो। यानी जिस तरह मगरब की नमाज आपने पढ़ी है ये दिन के वितर हैं, और जो इशा के बाद वितर पढ़ जाते हैं ये रात के वितर हैं। इसी तरह दूसरी हदीस आप हज़रात के सामने पेश करता हूँ। अन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया वितर की 3 रकातें हैं, जैसे नमाज मगरब की 3 रकत हैं। इस सिलसिले में हदीस क्या है, अन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु क़ाला अल-वित्रु सलासुन, अल-वित्रु सलासुन का वित्र नहारी सलातुल मगरिब। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि वितर की 3 रकतें हैं, जैसा कि दिन के वितर मगरब की नमाज है। यानी जिस तरह तुमने मगरब की नमाज पढ़ी है, इसी तरह वितरों की नमाज भी अदा करनी है। चौथी हदीस अन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना ला युसल्लिमु फ़ी रकअतिल वित्री। रसूल आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा रवायत करती हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वितर की पहली 2 रकतों में सलाम नहीं फेरते थे। ये मोता इमाम मोहम्मद, इसका सफ़ा है 151, और नसाई शरीफ ये इसकी जिल्द है 1 और सफ़ा है 248। और चौथी हदीस 5वीं हज़रत अबू खालिद फरमाते हैं कि मैंने अबुल आलिया से वितर के बारे में पूछा, तो उन्होंने फरमाया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने हमेशा तालीम दी है कि वितर की नमाज मगरब की तरह पढ़ी जाती है, माँ सिवा इसके कि हम इसकी तीसरी रकत में भी किरात करते हैं। बस ये रात का वितर है और मगरिब की नमाज दिन का वितर है। ये तहावी शरीफ जिल्द 1 है, सफ़ा 43 है। यानी वितरों में और मगरिब की नमाज में क्या फ़र्क है कि मगरिब की जो पहली 2 रकतें हैं उसके अंदर सूरह फातिहा के बाद किरात की जाती है, और आखिरी रकत में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ी जाती है। लेकिन जो वितर हैं उसमें क्या फ़र्क है, उसमें 3 रकातों के अंदर किरात की जाती है। यानी पहली रकत के अंदर भी किरात सूरह फातिहा के बाद, और दूसरी रकत में भी, और तीसरी रकत में भी, बस इतना फ़र्क है। उसके बाद हम जो हैं वो 3 वितरों के आखिर में क्यों सलाम फेरते हैं, दरमियान में क्यों नहीं फेरते, इस सिलसिले में हमारे पास क्या दलील है। अन आयशा अन्नहु काना यूतिरु बिसलासिन ला फसल फीहिन्ना, ज़ादुल मआद सफ़ा 110 है। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 वितरों के दरमियान सलाम नहीं फेरते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 वितरों के दरमियान सलाम नहीं फेरते थे। इस हदीस के बारे में अल्लामा इब्न हजर फ़तहुल बारी शरह बुखारी के सफ़ा 291 जिल्द 2 में लिखते हैं कि हज़रत इब्न अबई बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद और हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु 3 वितरों के आखिर में सलाम फेरते थे, दरमियान में नहीं। ये हजरात जो हैं 3 वितरों के आखिर में सलाम फेरते थे, 2 रकतों के बाद सलाम नहीं फेरते थे। और इससे अगली जो दलील हमारे पास इमाम तरावी, जिनको हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने वितरों का अपना तरावी का इमाम मुकर्रर किया था कि आप जो हैं लोगों को 20 रकात तरावी पढ़ाएं। तो इमाम तरावी अबई इब्न काब रज़ी अल्लाह अन्हु, उनका क्या अमल था। इमाम तरावी अबी बिन काब उबई बिन काब कान यूतिरु बिसलासिन ला युसल्लिमु इल्ला फी सलासति मिस्ल मगरिबी। अब्दुर रज़ाक, मुसन्नफ़ इब्न रज़ाक, और इसकी जिल्द है 3 और सफ़ा है 26। इसका तर्जमा क्या है, इमाम तरावी हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु वितर पढ़ाया करते थे। आप दूसरी रकत पर सलाम नहीं फेरते थे, बल्कि मगरिब की नमाज की तरह सिर्फ तीसरी रकत पर सलाम फेरते थे।
از عمر بن عبدالعزیز ان کا کیا فیصلہ ہے؟ از ابو زناد فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے ساتوں فقہا اس پر متفق تھے کہ وطر 3 رکعت ہیں اور سلام صرف تیسری رکعت کے بعد ہے، اور اسی پر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فیصلہ دیا تھا۔ یہ تحاوی شریف جلد 1 صفحہ 207 ہے۔ اب 3 وطروں پر جو ہے یہ پوری امت کا اجماع ہے۔ اس سلسلے میں حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی ہیں وہ فرماتے ہیں اجمع المسلمون علی ان الوطر ثلاث لا یسلم الا فی آخرہن۔ مصنف ابن شیبہ جلد 2 صفحہ اس کا ہے 294۔ وہ کیا فرماتے ہیں امام حسن بصری؟ وہ فرماتے ہیں کہ اس پر امت کا اجماع ہے کہ وطر 3 رکعت ہیں جن کا صرف آخر میں سلام پھیرا جاتا ہے۔ ان الوطر ثلاث لا یسلم الا فی آخرہن۔ اب حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تائید کرتے ہیں۔ ان ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ اللیل مثنی فاذا اردت ان تصرف فرکع رکعۃ تؤتر لك قال القاسم رأینا ناسا منذ یوترون بثلاث۔ صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 135۔ از ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی نماز 2 رکعت ہے، پھر جب 2 رکعت بعد التحیات پڑھ کر سلام کا ارادہ کرے تو کھڑا ہو کر 1 رکعت ملا لے، وہ وطر ہو جائیں گے۔ حضرت قاسم بن محمد فرماتے ہیں کہ میں نے 3 وطر ہی لوگوں کو پڑھتے پایا ہے، کسی کو 1 رکعت پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جتنے بھی لوگ ہیں وہ 3 رکعت ہی وطر جو ہے نا وہ ادا کرتے ہیں۔ بخاری شریف کی اس حدیث سے 3 رکعت وطر 1 سلام اور 2 التحیات جو ہیں یہ ثابت ہے۔ 1 وطر پڑھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ 1 رکعت پڑھنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر منع فرمایا۔ آپ نے اس حدیث کے اندر یہ فرمایا ان ابن سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن البطیر ان یصلی واحدۃ یؤتر بها۔ یہ الہ سنن ہے، اس کا صفحہ ہے 40 اور ابن عبد البر اس نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ از ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بطیرہ سے منع فرمایا ہے، یعنی اس سے کہ آدمی 1 رکعت وطر پڑھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں احون ما یکون الوطر ثلاث رکعات۔ موطا امام محمد صفحہ ہے اس کا 50۔ وطر کی کم سے کم 3 رکھتے ہیں، اس سے کم جو ہے نا وطر نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اس کی تائید کرتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے حضرت عبداللہ بن قیس نے، یہ بھی صحابی رسول نے، پوچھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کتنے وطر پڑھتے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ آپ 4 اور 3 6 اور 3 8 اور 3 پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 13 رکعت سے زائد اور 7 رکعت سے کم نہیں پڑھتے تھے۔ ابو داود جلد 1 صفحہ اس کا ہے 200، تحاوی جلد 1 اور صفحہ ہے 198۔ وطر اور 20 تراوی پر صحابہ کا اجماع ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وطر میں 3 صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ عہد فاروقی میں 20 تراوی اور 3 وطر پر صحابہ کا اجماع ہو گیا، یعنی اجماع حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانہ اور آج تک قائم ہے، یعنی آج تک امت اسی پر عمل کرتی ہوئی ہے۔ اب سارے جو ہے نا مضمون کا خلاصہ کیا ہے؟ مذکورہ احادیث اور اقوال صحابہ اور تائید صحابہ سے یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ وطر نماز مغرب کی طرح ہے۔ اکثر حضرات پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وطر جو ہے مغرب کی طرح نہیں ہے، تو اس کے اندر یہ واضح ثابت ہوا کہ وطر جو ہے نماز مغرب کی طرح ہے۔ اس میں فرق صرف یہ ہے کہ وطروں کی تمام رکعات کے اندر جو ہے نا قرات کی جاتی ہے، لیکن مغرب کی جو صرف پہلی 2 رکعتوں کے اندر قرات کی جاتی ہے اور آخری رکعت کے اندر صرف سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ دوسری بات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
وطر نماز مغرب کی طرح پڑھتے تھے، جس طرح مغرب کی نماز میں 3 رکعتوں کے بعد سلام پھیرا جاتا ہے، اسی طرح 3 وطروں کے آخر میں سلام پھیرا جاتا ہے۔ اور تیسری بات، مدینہ کے تمام فقہا اس بات پر متفق تھے کہ وطر جو ہے وہ 3 رکھتے ہیں اور سلام صرف تیسری رکعت کے بعد ہے۔ اس پر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے تائیدی فیصلہ بھی دیا تھا۔ چوتھی بات، امام حسن بصری رحمۃ اللہ نے تمام مسلمانوں کا اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ وطر کی 3 رکعتیں ہیں جن کے آخر میں سلام پھیرا جاتا ہے۔ اور پانچویں اور آخری بات، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطیرہ نماز یعنی صرف 1 رکعت پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 1 رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی نافرمانی کرتے۔ تو آج کا جو موضوع تھا اس کو میں نے تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیا ہے کہ ہم جو ہے نا وطروں کو نماز مغرب کی طرح کیوں پڑھتے ہیں، پھر ایک سلام کے ساتھ کیوں پڑھتے ہیں۔ پورے اس جو ہے نا دلائل میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھ دیے ہیں، قرآن حدیث سے، صحابہ کے اقوال سے، صحابہ کے عمل سے۔ تو اس بات کو آپ نوٹ کر لیں کہ نماز وطر جو ہے وہ نماز مغرب کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر ان کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔